راتیں لمبی ہونے لگی، گھڑی وہی، دیوار وہی، مگر سوئی جیسے سست ہو گئی ہو۔ پنکھا چلتا ہے، آواز ایک ہی دھن میں ہے، ٹک ٹک ٹک، اور میں آنکھیں کھولے بس سنتا رہتا۔ امی کچن میں ہلکی سی چائے رکھ جاتی ہیں، بھاپ اوپر کو اٹھی ہے پھر غائب ہو جاتی ہے، بالکل ویسے جیسے دل میں آنے والی بات آتی ہے اور پھر کہیں گم ہو جاتی ہے۔ دن میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، میں کم بولتا تھا، سنتا زیادہ تھا، مگر اب سنائی بھی کم دینے لگا۔ لوگ سامنے بیٹھ کر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور میں دور سے سنتا ہوں، جیسے دیوار کے پیچھے سے۔ ساجد کئی دنوں سے آیا ہی نہیں، بلال کی ہنسی والا شور بھی کم پڑ گیا۔ دونوں کے اپنے اپنے مسئلے ہوں گے، یہ سوچ کر میں خود کو سمجھاتا ہوں، مگر سچ یہ تھا کہ میں دور ہو رہا تھا، خود سے بھی ان سے بھی۔ سانس رک رہی تھی پھر جا رہی تھی۔ ایک شام ساجد آیا، دروازے پر دیر تک کھٹکھٹاتا رہا۔ میں نے سنا، میں جا بھی سکتا تھا مگر قدم نہیں اٹھے۔ میں کمرے میں بیٹھا رہا، دیوار کو دیکھتا رہا، جیسے دیوار جواب دے رہی ہو۔ بعد میں امی آئی، آہستہ سے بولی، مل لیتا، اچھا لگتا ہے دل کو۔ میں نے سر ہلا دیا، آواز نہیں نکلی۔ گلا بھر آ رہا تھا یا دل، پتہ نہیں۔ مدھم ہنسی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول میں استاد نے کہا، خیال کہاں رہتا ہے تمہارا؟ استاد کی آنکھوں میں حیرت نہ تھی، بس ایک تھکن تھی، جیسے وہ پہلے بھی کئی بار یہ دیکھ چکے ہوں۔ میں نے بعد میں خود سے کہا، اگلے ہفتے بہتر کر دوں گا۔ اگلا ہفتہ آیا، گزر گیا، میں وہیں کا وہیں، سانسیں گہری پھر نرم لہجہ۔ گھر میں ابو کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ رات کو واپس آئیں تو پہلے والی سیٹی سی آواز نہیں آتی تھی جو چابیوں سے نکلتی تھی۔ اب دروازہ کھلتا ہے، بند ہوتا ہے۔ کھانے کی میز پر باتیں کم اور چمچوں کی کٹ کٹ زیادہ ہے۔ امی کبھی ہمت ہار کر پوچھتی، آج کام کیسا تھا؟ ابو کہتے، ٹھیک، پھر خاموش ہو جاتی۔ میں سامنے بیٹھا پلیٹ دیکھتا، چاول کے دانے گنتا، کانٹوں سے انہیں ایک سیدھی لائن میں لگاتا اور پھر گڑبڑا دیتا، جیسے میں خود سیدھا نہیں رہ پا رہا۔ ایک دن امی نے مجھے دکان بھیجا، لسٹ چھوٹی سی تھی، چینی، چائے، بسکٹ۔ میں گلی کے نکڑ تک گیا، دھوپ نرم تھی، لوگ اپنے اپنے کام میں، کوئی جلدی میں، کوئی آرام سے۔ مجھے سب الگ لگ رہے تھے، جیسے میں ان میں سے نہیں۔ دکاندار نے ہنستی آنکھوں سے پوچھا، کیسا ہے بیٹا؟ میں نے کہا، ٹھیک۔ اس نے بسکٹ کا ایک پیکٹ زیادہ رکھ دیا، لے جانا، بچے کو پسند آئے گا۔ میں نے ہنسی بنانے کی کوشش کی، منہ نہیں مڑا۔ شیشہ ہوتا تو شاید دیکھ لیتا کیسی شکل بن رہی ہے میری، مگر وہاں شیشہ نہیں تھا، صرف میں تھا اور میرا اندر جو ہلتا نہ تھا۔ آواز میں چھوٹی سی کپ کپاہٹ۔ گھر لوٹا تو امی نے پیکٹ دیکھا، بولی، یہ تو زیادہ ہے۔ میں نے کہا، اس نے دیا تھا اماں۔ امی نے کہا، رکھ لو۔ پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، مسکرا لیا کرو۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر باہر والی مسکراہٹ اندر سے نہیں نکلتی تھی، جیسے دروازوں کے دونوں پلے پھنس گئے ہوں، ہاتھ ڈالو تو چٹخا نکل آئے گا، مگر ہاتھ نہیں اٹھتا۔ سانس ٹوٹتی ہوئی ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے اب بھی کم بیٹھتا ہوں، وہاں بیٹھوں تو یادیں بہت زور سے آتی ہیں۔ دادی کی کھنک، ابو کی سیٹی، امی کی چائے کی بھاپ، اور میں ان سب کے بیچ نہ ہنس پاتا ہوں نہ رو پاتا ہوں۔ ایک دن ہمت کر کے گیا، ہوا ہلکی تھی، ہلکی ہوا تھی، چبوترے پر دھول جمی تھی، میں نے ہاتھ سے صاف کیا، بیٹھ گیا۔ ساجد سامنے سے گزرا، دیکھا، رک گیا، بولا، چلیں چل کر دوڑتے ہیں۔ میں نے جوتوں کی طرف دیکھا، فیتے بند تھے، مگر قدموں نے جواب نہ دیا، بس کہا، کل۔ ساجد نے ٹھیک ہے کہا، مگر اس کے ٹھیک ہے میں وہ چمک نہیں تھی، جیسے ہمارے بیچ کی دوڑ ڈھیلی پڑ گئی ہو۔
کل کئی بار آیا مگر دوڑ نہیں آئی۔ میں رات کو اپنی ڈائری کھولتا، 2 لائنیں لکھتا، پھر کاٹ دیتا، پھر ایک لائن عام سی ہوتی، آج موسم ٹھیک تھا، اور دوسری لائن دل بھاری تھا۔ کاٹتے وقت قلم دب جاتا، کاغذ پر نشان رہ جاتا۔ اگلے دن پھر نظر آیا، میں سوچتا جو کٹا وہ بھی کیا رہ گیا۔ پھر ڈائری بند، لائٹ بند، پنکھے کی ایک ہی دھن، ٹک ٹک ٹک۔ بعض راتیں ایسی آئیں جب نیند نے آنے سے انکار ہی کر دیا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ گلی میں ایک آوارہ کتا کبھی بھونکتا، کبھی دور سے کسی رکشے والے کی آواز، پھر خاموشی۔ فجر سے ذرا پہلے مسجد کی طرف ہلکی اذان، آواز پتلی سی جیسے ہوا نے کھینچ لی ہو۔ میں سنتا، آنکھیں بند کر لیتا، اور دل میں بس ایک سیدھا سا جملہ آتا، میں سانس لے رہا ہوں مگر میں زندہ نہیں ہوں۔ میں یہ جو جملہ خود سے کہہ کر ڈر جاتا، مگر دوسرا جملہ رکھ دیتا، نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 جملوں کی کشمکش میں صبح ہو جاتی، پھر دن، پھر شام، پھر وہی رات۔ ایک دن امی نے کہا چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے بہانہ بنایا، کام ہے امی۔ امی نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے بولی لوگوں میں جاؤ، دل ہلکا ہوتا ہے۔ میں گیا۔ خالہ کے گھر شور تھا، بچے کھیل رہے تھے، ٹی وی اونچی آواز میں، لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے پھر وہی ایک لفظ، ٹھیک ہوں۔ یہ لفظ میرا سہارا بن گیا تھا۔ سب پوچھتے، میں یہی کہہ دیتا۔ اس لفظ کے پیچھے میں چھپ جاتا، کوئی اندر نہ آ سکے، کوئی نہ پوچھ سکے کہ اصل میں کیا ہے۔ ابو نے ایک رات کھانے پر بات چھیڑی، رزلٹ آیا تمہارا؟ میں نے پلیٹ دیکھی، کہا اچھا نہیں۔ ابو نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا، کیوں؟ میرے پاس جواب نہ تھا۔ میں نے کہا نہیں ہو سکا۔ ابو نے چمچہ رکھ دیا۔ امی نے میری طرف دیکھا، آنکھوں سے کہا خاموش رہنا۔ ابو اٹھ گئے، بولے کچھ نہیں، مگر ان کے قدموں کی آواز تیز تھی۔ میں نے امی سے آہستہ سے کہا میں کوشش کروں گا امی۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما، میں جانتی ہوں بیٹا۔ ان 2 لفظوں نے مجھے تھوڑا ہلکا کیا، مگر اتنا نہیں کہ اندر کی روشنی آ جائے اور سانسیں بھاری نہ ہوں۔ میں نے ہینڈل پکڑا، ٹھنڈا تھا جیسے برف۔ دروازہ کھولا، سامنے وہ کھڑی تھی، ہاتھ میں میرا ہی وہی نوٹ بک جو میں مہینوں پہلے لائبریری میں بھول گیا تھا۔ سادہ چہرہ، بات کرنے کا انداز آہستہ، آنکھوں میں ہنسی، آنکھوں میں ہلکی سی جلدی، جیسے وقت پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ اس نے کہا یہ تمہاری نوٹ بک تھی نا؟ ملی تو سوچا تمہیں دے دوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، آواز نکلی، پھر آہستہ کہا شکریہ، اور وہ نیم کے درخت کی طرح دیکھ کر بولی یہ درخت اچھا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ خاموشی بیچ میں آ گئی، ہلکی ہوا، پردہ ذرا سا ہلا۔ امی نے اندر سے آواز دی کون ہے؟ میں نے کہا نوٹ بک لینے آئی تھی۔ امی نے ہم کہا، پھر خاموش ہو گئی۔ سانسیں سیدھی، نرم لہجہ، اور جانے لگی تو میں نے پوچھ لیا نام؟ وہ ٹھہری، ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ آئی، اور کہا ایمن۔ میں نے دہرایا ایمن، جیسے لفظ کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو۔ اس نے کہا میں پاس والے محلے میں رہتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں وہی پنکھے کی دھن، مگر جیسے اندر کہیں ایک چھوٹی سی گھنٹی بجی ہو، آہستہ، بہت آہستہ۔ اگلے دن میں کھڑکی جلدی کھول دیتا، روشنی اندر آتی، میں نوٹ بک کے صفحے پلٹتا، پرانی لکیریں، کٹے ہوئے جملے، خالی تاریخیں۔ میں نے ایک کونے میں چھوٹا سا لفظ لکھا ایمن، پھر خود سے کہا یہ بس ایک نام ہے،
اور پھر اس نام کے ارد گرد میں نے دائرہ بنا دیا، جیسے کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ کئی دن گزر گئے، میں بازار میں نظر رکھے ہوئے گزرتا، شاید وہ مل جائے، کبھی نظر نہیں آئی۔ ایک شام نیم کے نیچے بیٹھا تھا، وہ سامنے سے گزری، اس نے رک کے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ اکثر یہیں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں کبھی کبھی، اور وہ ہنستی اور ہنستے ہنستے کہتی گئی، میں بھی کبھی کبھی۔ ہم دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کم، ہوا نرم۔ وہ بولی، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ میں نے سچ کہا، سست۔ اس نے ہلکے سی بھویں سکیڑی۔ سست کیوں؟ میں نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی، کوشش کرنا، کوشش سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ لفظ سیدھے تھے، بڑے نہیں، مگر اندر جا کے ٹھہر گئے۔ اس شام کے بعد میں نے ڈائری میں 2 لائنیں لکھی۔ آج نیم کے نیچے بیٹھا، ہوا اچھی تھی، ایمن نے کہا کوشش کرو۔ میں نے ان دونوں لائنوں کو نہیں کاٹا، بس ان کے بیچ تاریخ لکھ دی۔ پہلی بار تیز ہاتھ نہیں لرزا۔ امی نے دیکھا، بولی، اچھا لکھتے ہو؟ میں نے کہا، بس 2 جملے۔ امی نے مسکرا کے کہا، کبھی کبھار 2 جملے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے دوڑنے کے جوتے ڈبے سے نکالے، فیتے آہستہ باندھے، شام کو گلی کے نکڑ تک گیا۔ 2 قدم زیادہ بھاگا، بس تیز، مگر دل میں تھوڑا ہلکا پن آیا۔ ساجد کو میسج بھیجا، آج میدان میں؟ اس نے فوراً کہا، آیا۔ ہم چلے۔ آسمان ہلکا سا نارنگی تھا، مٹی اڑتی، ساجد پہلے جیسا تیز اور میں پہلے جیسا نہیں، مگر کوشش کر رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے اس نے کہا، پہلے والا تو نہیں، مگر برا بھی نہیں۔ میں نے کہا، کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، بس یہی کافی ہے۔ وہی جملہ جو ایمن نے کہا تھا، اندر گونج گیا۔ چند دن بعد لائبریری کے سامنے سے گزرا، ایمن وہاں کھڑی تھی، شیشے میں روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے سلام کیا، وہ ساتھ چلنے لگی۔ ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس روزمرہ کے 2-3 سیدھے سوال۔ کون سی کتاب ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں؟ وقت ملتا ہے؟ میں ہاں یا نہ میں جواب دیتا، بس اتنا۔ اس نے ایک بار کہا، تم بات کم کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی۔ وہ ہنسی، یہ بھی کم بات ہے۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کی اور حیران ہوا کہ میں ہنس سکتا ہوں۔ ایک دوپہر وہ رکی اور بولی، ہم شاید جلدی جا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں؟ اس نے نظریں چرائیں، دور نہیں، مگر یہاں سے دور۔ میں نے پوچھا، کب؟ اس نے کہا، شاید اگلے مہینے۔ ہوا اچانک رک گئی، یا مجھے لگا رک گئی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، اور وہ بولی، ابو کی نوکری منتقل ہو گئی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بولی، بس یہ بتانا تھا۔ میں کچھ نہ بولا، زبان خشک تھی، گلا بھاری۔ وہ چلتی گئی۔ میں دیر تک نیم کے سائے میں کھڑا رہا اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتا رہا، جو جلدی مٹ گئے۔ ان دنوں گھر میں ابو کا لہجہ نرم ہوا۔ ایک شام انہوں نے کہا، کہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں؟ میں نے ان کے ساتھ نیم کے نیچے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی آدمی بات نہ بھی کرے پھر بھی ساتھ بیٹھنا کافی ہوتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار وہ کہنے کو بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر لفظ کم ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ وہ بولے، تو بس بیٹھتے رہتے ہیں۔ ہم بیٹھے رہے۔ شام گہری ہو گئی اور میں نے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ جلتا محسوس کیا، جو بہت کم روشنی دیتا ہے، مگر دیتا ہے۔ ایمن نظر آتی ہے، کبھی لائبریری کے پاس جاتے ہوئے ہاتھ ہلاتی، کبھی راستہ بدلتی۔
میں خود کو سمجھاتا یہ ٹھیک نہیں، چیزیں بدلتی ہیں، پھر بھی میں اسی راستے سے گزرتا جہاں وہ کبھی کبھی ملتی تھی۔ ایک دن ساجد نے پوچھا، کیا ڈھونڈتا رہتا ہے؟ میں نے کہا شاید ایک آواز۔ وہ بولا، آوازیں گھر میں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ آواز باہر والی ہے جو اندر جا کے ٹھہرتی ہے۔ مہینہ ختم ہونے لگا، گھر گھر بجلی کے بل آئے، دکانوں پر نئے بورڈ لگے، محلے کے کونے میں تعمیر شروع ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا شاید وہ جا چکی ہیں۔ پھر ایک شام بازار سے لوٹتے ہوئے میں نے دیکھا بس اسٹاپ پر ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ، سادہ چہرہ، آنکھیں تھوڑی سی بھیگی۔ میں رک گیا، قدم خود بخود رک گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے تھم گئی، پھر آہستہ سے مسکرائی، سلام۔ میں نے کہا سلام۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے وہی ایک لفظ، ٹھیک رہنا۔ بس آنے کی آواز ہوئی، ہلکی سی گرد اڑی، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر رک گئی، سانسیں ٹوٹتی رہیں۔ میں نے ہمت کر کر کہا کب لوٹو گی؟ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی لوٹنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ میرے ہونٹ خشک ہوئے۔ میں نے کہا پھر کیا؟ اس نے بہت سیدھے لہجے میں کہا پھر یاد رہ جانا کافی ہوتا ہے۔ بس قریب آ گئی، دروازہ کھلا، لوگ چڑھے، وہ بھی چڑھنے لگی اور میری طرف مڑی۔ آوازیں بھاری، مثال والے جملوں کا وزن۔ میں نے اسے جاتے دیکھا تھا، وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک نظر ڈالی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شاید ہاتھ ہلا اور دل میں بس ایک سیدھا سا جملہ آتا، میں سانس لے رہا ہوں مگر میں زندہ نہیں ہوں۔ میں یہ جو جملہ خود سے کہہ کر ڈر جاتا مگر دوسرا جملہ رکھ دیتا، نہیں، یہ شاید میری آنکھوں نے چاہ کے ہلے، بس چل پڑی۔ گرد اڑتی گئی، میں وہیں کھڑا رہا جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لی۔ ہوا نے چہرہ چھوا، پھر کچھ ٹھنڈا نہ ہوا۔ میں نے اپنی ہتھیلی دیکھی، پسینہ تھا، انگلیاں کانپ رہی تھیں، میری سانسیں پھٹ گئیں جیسے اندر کوئی رسی کھینچی جا رہی ہو۔ میں گھر آیا، دروازہ بند کیا، کمرے میں آیا، کھڑکی کھولی، ہوا تیز تھی، پھر بھی اندر کم آئی۔ میں نے ڈائری کھولی، قلم اٹھایا، وہ لفظ لکھے، وہ گئی، پھر قلم رکھ دیا۔ میں نے سوچا کیا لکھوں، اور مجھے لگا خالی جگہ بھی ایک جملہ ہوتی ہے جو بس پڑھی نہیں جاتی۔ اگلے دن سب کچھ عام تھا، بازار کھلا تھا، اسکول کی گھنٹی بجی، پنکھا وہی دھن میں، مگر میرے اندر کے نقشے بدل گئے تھے، راستے بدل گئے۔ میں اسی جگہ کم جاتا جہاں ہم ملتے تھے۔ میں نیم کے درخت کے پاس ٹھہرتا پر بیٹھتا نہیں۔ میں دوڑنے کی کوشش کرتا مگر قدم جلد رک جاتے۔ ساجد نے سمجھایا وقت لگے گا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بول لیا کرو۔ میں نے کہا کوشش کروں گا۔ میں نے واقعی کوشش کی مگر لفظ گلا نہیں پکڑتے تھے۔ ایک رات ابو دیر آئے، چابی کی سیٹی پھر سنائی دی، تھوڑی اونچی جیسے کوئی لوٹ آیا ہو۔ انہوں نے مجھے جاگتا پایا، پوچھا نیند نہیں آئی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کرسی کھینچی، میرے پاس بیٹھ گئے، کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے کبھی کبھی جانے والوں کے ساتھ ہم خود کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ میں نے چونک کے دیکھا۔ وہ بولے پھر صبح ہوتی ہے تو خود کو واپس بلانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹی چیز سے شروع کرو، ایک کپ چائے سے، ایک صفحہ پڑھنے سے، ایک قدم چلنے سے۔ سادہ چہرہ، بات کرنے کا انداز آہستہ، آنکھوں میں ہنسی، آنکھوں میں ہلکی سی جلدی، جیسے وقت پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ اس نے کہا یہ تمہاری نوٹ بک تھی نا؟ ملی تو سوچا تمہیں دے دوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، آواز نکلی، پھر آہستہ کہا شکریہ، اور
وہ نیم کے درخت کی طرح دیکھ کر بولی، یہ درخت اچھا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ خاموشی بیچ میں آ گئی، ہلکی ہوا، پردہ ذرا سا ہلا۔ امی نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ میں نے کہا نوٹ بک لینے آئی تھی۔ امی نے ہم کہا، پھر خاموش ہو گئی۔ سانس سے سیدھی، نرم لہجہ، اور جانے لگی تو میں نے پوچھ لیا، نام؟ وہ ٹھہری، ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ آئی اور کہا ایمن۔ میں نے دہرایا، ایمن؟ جیسے لفظ کو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو۔ اس نے کہا میں پاس والے محلے میں رہتی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں وہی پنکھے کی دھن، مگر جیسے اندر کہیں ایک چھوٹی سی گھنٹی بجی ہو، آہستہ، بہت آہستہ۔ اگلے دن میں کھڑکی جلدی کھول دیتا، روشنی اندر آتی۔ میں نوٹ بک کے صفحے پلٹتا، پرانی لکیریں، کٹے ہوئے جملے، خالی تاریخیں۔ میں نے ایک کونے میں چھوٹا سا لفظ لکھا، ایمن۔ پھر خود سے کہا یہ بس ایک نام ہے، اور پھر اس نام کے ارد گرد میں نے دائرہ بنا دیا، جیسے کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ کئی دن گزر گئے۔ میں بازار میں نظر رکھے ہوئے گزرتا، شاید وہ مل جائے، کبھی نظر نہیں آئی۔ ایک شام نیم کے نیچے بیٹھا تھا، وہ سامنے سے گزری۔ اس نے رک کے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ اکثر یہیں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کبھی کبھی۔ اور وہ ہنستی اور ہنستے ہنستے کہتی گئی، میں بھی کبھی کبھی۔ ہم دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کم، ہوا نرم۔ وہ بولی، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ میں نے سچ کہا، سست۔ اس نے ہلکے سے بھویں سکیڑی۔ سست کیوں؟ میں نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی، کوشش کرنا، کوشش سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ لفظ سیدھے تھے، بڑے نہیں، مگر اندر جا کے ٹھہر گئے۔ اس شام کے بعد میں نے ڈائری میں 2 لائنیں لکھی، آج نیم کے نیچے بیٹھا، ہوا اچھی تھی، ایمن نے کہا کوشش کرو۔ میں نے ان دونوں لائنوں کو نہیں کاٹا، بس ان کے بیچ تاریخ لکھ دی۔ پہلی بار تیز ہاتھ نہیں لرزا۔ امی نے دیکھا، بولی، اچھا لکھتے ہو۔ میں نے کہا بس 2 جملے۔ امی نے مسکرا کے کہا، کبھی کبھار 2 جملے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے دوڑنے کے جوتے ڈبے سے نکالے، فیتے آہستہ باندھے، شام کو گلی کے نکڑ تک گیا۔ 2 قدم زیادہ بھاگا، بس تیز، مگر دل میں تھوڑا ہلکا پن آیا۔ ساجد کو میسج بھیجا، آج میدان میں؟ اس نے فوراً کہا آیا۔ ہم چلے۔ آسمان ہلکا سا نارنگی تھا، مٹی اڑتی۔ ساجد پہلے جیسا تیز اور میں پہلے جیسا نہیں، مگر کوشش کر رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے اس نے کہا، پہلے والا تو نہیں، مگر برا بھی نہیں۔ میں نے کہا کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، بس یہی کافی ہے۔ وہی جملہ جو ایمن نے کہا تھا، اندر گونج گیا۔ چند دن بعد لائبریری کے سامنے سے گزرا، ایمن وہاں کھڑی تھی، شیشے میں روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے سلام کیا، وہ ساتھ چلنے لگی۔ ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس روزمرہ کے 2-3 سیدھے سوال، کون سی کتاب ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں؟ وقت ملتا ہے؟ میں ہاں یا نہ میں جواب دیتا، بس اتنا۔ اس نے ایک بار کہا، تم بات کم کرتے ہو۔ میں نے کہا جی۔ وہ ہنسی، یہ بھی کم بات ہے۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کی اور حیران ہوا کہ میں ہنس سکتا ہوں۔ ایک دوپہر وہ رکی اور بولی، ہم شاید جلدی جا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں؟ اس نے نظریں چرائیں، دور نہیں، مگر یہاں سے دور۔ میں نے پوچھا کب؟ اس نے کہا شاید اگلے مہینے۔ ہوا اچانک رک گئی، یا مجھے لگا رک گئی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا،
وہ بولی ابو کی نوکری منتقل ہو گئی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بولی بس یہ بتانا تھا۔ میں کچھ نہ بولا، زبان خشک تھی، گلا بھاری۔ وہ چلتی گئی۔ میں دیر تک نیند کے سائے میں کھڑا رہا اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتا رہا جو جلدی مٹ گئے۔ ان دنوں گھر میں ابو کا لہجہ نرم ہوا۔ ایک شام انہوں نے کہا کہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ نیم کے نیچے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کبھی کبھی آدمی بات نہ بھی کرے پھر بھی ساتھ بیٹھنا کافی ہوتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار وہ کہنے کو بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر لفظ کم ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں۔ وہ بولے تو بس بیٹھتے رہتے ہیں۔ ہم بیٹھے رہے۔ شام گہری ہو گئی اور میں نے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ جلتا محسوس کیا جو بہت کم روشنی دیتا ہے مگر دیتا ہے۔ ایمن نظر آتی ہے، کبھی لائبریری کے پاس جاتے ہوئے ہاتھ ہلاتی، کبھی راستہ بدلتی۔ میں خود کو سمجھاتا یہ ٹھیک نہیں، چیزیں بدلتی ہیں، پھر بھی میں اسی راستے سے گزرتا جہاں وہ کبھی کبھی ملتی تھی۔ ایک دن ساجد نے پوچھا کیا ڈھونڈتا رہتا ہے؟ میں نے کہا شاید ایک آواز۔ وہ بولا آوازیں گھر میں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں جانتا تھا یہ آواز باہر والی ہے جو اندر جا کے ٹھہرتی ہے۔ مہینہ ختم ہونے لگا، گھر گھر بجلی کے بل آئے، دکانوں پر نئے بورڈ لگے، محلے کے کونے میں تعمیر شروع ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا شاید وہ جا چکی ہیں۔ پھر ایک شام بازار سے لوٹتے ہوئے میں نے دیکھا بس اسٹاپ پر ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ، سادہ چہرہ، آنکھیں تھوڑی سی بھیگی۔ میں رک گیا، قدم خود بخود رک گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے تھم گئی، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ سلام۔ میں نے کہا سلام۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے وہی ایک لفظ ٹھیک۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک رہنا۔ بس آنے کی آواز ہوئی، ہلکی سی گرد اڑی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر رک گئی۔ سانسیں ٹوٹتی رہیں۔ میں نے ہمت کر کر کہا کب لوٹو گی؟ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی لوٹنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ میرے ہونٹ خشک ہوئے۔ میں نے کہا پھر کیا؟ اس نے بہت سیدھے لہجے میں کہا پھر یاد رہ جانا کافی ہوتا ہے۔ بس قریب آ گئی، دروازہ کھلا، لوگ چڑھے، وہ بھی چڑھنے لگی اور میری طرف مڑی۔ آوازیں بھاری، مثال والے جملوں کا وزن۔ میں نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک نظر ڈالی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس کی کھڑکی سے اس کے ہاتھ کی جھلک دکھائی دی۔ شاید ہاتھ ہلا یا شاید میری آنکھوں نے چاہا کہ ہلے۔ بس چل پڑی، گرد اڑتی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لی۔ ہوا نے چہرہ چھوا، پھر کچھ ٹھنڈا نہ ہوا۔ میں نے اپنی ہتھیلی دیکھی، پسینہ تھا، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میری سانسیں پھٹ گئیں جیسے اندر کوئی رسی کھینچی جا رہی ہو۔ میں گھر آیا، دروازہ بند کیا، کمرے میں آیا، کھڑکی کھولی، ہوا تیز تھی، پھر بھی اندر کم آئی۔ میں نے ڈائری کھولی، قلم اٹھایا، وہ لفظ لکھے، وہ گئی، پھر قلم رکھ دیا۔ میں نے سوچا کیا لکھوں، اور مجھے لگا خالی جگہ بھی ایک جو بس پڑھی نہیں جاتی۔ اگلے دن سب کچھ عام تھا، بازار کھلا تھا، اسکول کی گھنٹی بجی، پنکھا وہی دھن میں، مگر میرے اندر کے نقشے بدل گئے تھے، راستے بدل گئے۔ میں اسی جگہ کم جاتا جہاں ہم ملتے تھے۔ میں نیم کے درخت کے پاس ٹھہرتا پر بیٹھتا نہیں۔ میں دوڑنے کی کوشش کرتا مگر قدم جلد رک جاتے۔ ساجد نے سمجھایا وقت لگے گا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بول لیا کرو۔ میں نے کہا کوشش کروں گا۔ میں نے واقعی کوشش کی مگر لفظ گلا نہیں پکڑتے تھے۔
ایک رات ابو دیر آئے، چابی کی سیٹی پھر سنائی دی، تھوڑی اونچی، جیسے کوئی لوٹ آیا ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں رات کو اپنی ڈائری کھولتا، 2 لائنیں لکھتا، پھر کاٹ دیتا، پھر ایک لائن عام سی ہوتی، آج موسم ٹھیک تھا، اور دوسری لائن دل بھاری تھا۔ کاٹتے وقت قلم دب جاتا، کاغذ پر نشان رہ جاتا۔ اگلے دن پھر نظر آیا، میں سوچتا جو کٹا وہ بھی کیا رہ گیا۔ پھر ڈائری بند، لائٹ بند، پنکھے کی ایک ہی دھن، ٹک ٹک ٹک۔ بعض راتیں ایسی آئیں جب نیند نے آنے سے انکار ہی کر دیا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، گلی میں ایک آوارہ کتا کبھی بھونکتا، کبھی دور سے کسی رکشے والے کی آواز، پھر خاموشی۔ فجر سے ذرا پہلے مسجد کی طرف ہلکی اذان، آواز پتلی سی جیسے ہوا نے کھینچ لی ہو۔ میں سنتا، آنکھیں بند کر لیتا، اور دل میں بس ایک سیدھا سا جملہ آتا، میں سانس لے رہا ہوں مگر میں زندہ نہیں ہوں۔ میں یہ جو جملہ خود سے کہہ کر ڈر جاتا، مگر دوسرا جملہ رکھ دیتا، نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 جملوں کی کشمکش میں صبح ہو جاتی، پھر دن، پھر شام، پھر وہی رات۔ ایک دن امی نے کہا چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے بہانہ بنایا، کام ہے امی۔ امی نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے بولی لوگوں میں جاؤ، دل ہلکا ہوتا ہے۔ میں گیا، خالہ کے گھر شور تھا، بچے کھیل رہے تھے، ٹی وی اونچی آواز میں، لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے پھر وہی ایک لفظ، ٹھیک ہوں۔ یہ لفظ میرا سہارا بن گیا تھا۔ سب پوچھتے، میں یہی کہہ دیتا۔ اس لفظ کے پیچھے میں چھپ جاتا، کوئی اندر نہ آ سکے، کوئی نہ پوچھ سکے کہ اصل میں کیا ہے۔ ابو نے ایک رات کھانے پر بات چھیڑی، رزلٹ آیا تمہارا؟ میں نے پلیٹ دیکھی، کہا اچھا نہیں۔ ابو نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا، کیوں؟ میرے پاس جواب نہ تھا۔ میں نے کہا نہیں ہو سکا۔ ابو نے چمچہ رکھ دیا، امی نے میری طرف دیکھا، آنکھوں سے کہا خاموش رہنا۔ ابو اٹھ گئے، بولے کچھ نہیں، مگر ان کے قدموں کی آواز تیز تھی۔ میں نے امی سے آہستہ سے کہا میں کوشش کروں گا امی۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما، میں جانتی ہوں بیٹا۔ ان 2 لفظوں نے مجھے تھوڑا ہلکا کیا، مگر اتنا نہیں کہ اندر کی روشنی آ جائے اور سانسیں بھاری نہ ہوں۔ وہ صبح جب سورج کی روشنی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، جیسے روشنی نے منہ موڑ لیا ہو، کھڑکی کے پردے ہل رہے تھے، ہوا بہت کم تھی، بس اتنی کہ پردہ آہستہ سے ہلے، اور میں سوچتا رہا شاید آج دن دیر سے نکلے گا، شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں پلا، گلیاں تنگ، گھر کے دروازے پرانے لکڑی کے، جن میں صبح کی خوشبو آتی تھی، روٹی کے پکنے کی خوشبو، چائے ابلنے کی خوشبو، ابو کا کھانسی کے ساتھ چلو بیٹا فجر نکل گئی۔ امی آہستہ بات کرتی تھیں، جیسے آواز میں سو رہی، کہتی تھی جلدی کر، اسکول میں دیر نہ ہو جائے۔ میں جوتے ڈھونڈتا، ایک جوتا چارپائی کے نیچے اور دوسرا کونے میں، اور امی کی ہنسی ہلکی سی جیسے روشنی کی لکیر۔ اس وقت سب کچھ سیدھا لگتا تھا، دن آسان، جیسے ہر چیز اپنے وقت پر ہو، کپڑے دھوپ میں، سائیکل کی گھنٹی، اور میں بس دوڑتا رہا۔ دوڑنے سے دل ہلکا ہوتا تھا۔ بازار میں دکاندار سلام کرتے، میں جواب دیتا، آواز کبھی اونچی نہ ہوتی، مجھے اونچی آواز پسند نہ تھی۔ ابو کہتے آہستہ بات کرو، بات کا وزن رہتا ہے۔ میں سمجھتا نہیں تھا، بس مان لیتا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر نیم کا درخت تھا، اس کے نیچے اینٹوں سے چبوترا بنا ہوا تھا۔ شام کو محلے والے وہیں بیٹھتے، باتیں کرتے،
اور میں دور بیٹھ کر سنتا. مجھے سننا اچھا لگتا تھا. کسی کا دکھ، کسی کی خوشی، سب باتیں آتی تھیں. میں سوچتا زندگی بس یہی ہے، آتی جاتی. امی کبھی کبھی میرا سر سہلاتی، کہتی تم خاموش بچے ہو. میں کچھ نہیں کہتا. خاموشی میرے اندر گھر کر گئی تھی، جیسے کوئی پرانی چیز جسے ہم گھر بدلتے وقت ساتھ لے آئے ہوں بن سوچے، اور پھر ایک دن سب بدل گیا. نہیں، وہ دن ابھی نہیں. ابھی تو میں چھوٹا تھا، سب ٹھیک تھا، لیکن کہیں اندر جیسے کوئی ہلکی سی لکیر بن گئی تھی جسے میں دیکھ نہیں سکا، جس کا مجھے پتہ بھی نہ چلا. اسکول کا میدان، مٹی اڑتی، میں دوڑتا، پیچھے دھول، سامنے سورج، اور دل میں ایک سیدھی سی سچی خوشی. دوست کم تھے، بس دو، ساجد اور ننھا بلال. ساجد دوڑتا، میں اسے پکڑ نہیں پاتا. بلال ہنستا رہتا، کہتا آرام سے، گر جاؤ گے. اور میں کہتا گرنے سے ڈر کیسا؟ گر بھی جاتا، گھٹنا چھل جاتا. امی مرہم لگاتی، کہتی درد رک جائے گا. اور میں حیران ہوتا، کیسے رکتا ہے درد؟ کیا اس کا بھی کوئی دروازہ ہے؟ اسے بند کر دیں تو اندر کی خاموشی بند ہو جائے. گھر کا ماحول سادہ تھا. ابو کے پاس زیادہ پیسے نہ تھے، مگر وہ ہاتھ ہلاتے رہتے. پیسے کم مگر دل بڑا تھا. امی ہر چیز سنبھال کے رکھتی، پرانے اخبار، خالی ڈبے، ٹوٹی پیالیاں. کہتی کل کام آ جائیں گی. میں چھت پہ جاتا، آسمان دیکھتا، بادلوں کی شکلیں بنتا. کبھی لگتا وہ کشتی ہیں، کبھی پرندہ، کبھی ایک دمبا. مجھے اچھا لگتا تھا کہ چیزیں شکلیں بدل لیتی ہیں. شاید اس لیے میں بھی بدل گیا، تھوڑا تھوڑا، چپ چاپ. ایک رات ابو دیر سے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. امی نے چونک کر گھڑی دیکھی. 11 بج رہے تھے. ہمارے ہاں 11 بجے رات ختم سمجھ لی جاتی تھی. اس کے بعد خاموشی بڑھ جاتی تھی، جیسے کوئی کمبل میں جس کے نیچے شہر سو جاتا ہو. ابو آئے، تھکے ہوئے تھے، جوتے پیروں میں تھے. میں جگا ہوا تھا. میں ہمیشہ رات میں جاگتا تھا. جب سب سو جاتے میں خیالوں سے باتیں کرتا. ابو نے میرا سر چوما، کہا میرا بہادر مسکرایا، مگر ابو کی آنکھوں میں پانی تھا. میں نے پوچھا ابو سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، مگر آواز ہلکی تھی، جیسے لکڑی کی کرسی ذرا سا ہلے تو چرچراہٹ نکل آتی ہے. آنے والے دن آہستہ آہستہ بدلتے گئے. ابو زیادہ چپ، امی زیادہ مصروف، میں زیادہ سوچنے لگا. ایک صبح، وہی صبح جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، سورج کی روشنی کمرے میں نہیں آئی. میں نے پردہ ہٹایا. باہر روشنی تھی مگر میرے کمرے میں نہیں. عجیب لگا، جیسے کسی نے خاص طور پر میرے حصے کی روشنی روک دی ہو. اسی دن امی نے کہا جلدی تیار ہو جاؤ. آواز میں کچھ کپکپاہٹ تھی. میں بول نہ سکا. ہاتھ کانپے، بٹن الٹے سیدھے لگ گئے. امی نے سیدھے کیے. ہاتھ ٹھنڈے تھے. میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اور پھر چہرہ پھیر لیا. اس دن اسکول میں دل نہیں لگا. ساجد دوڑا، میں نہ دوڑا. بلال نے مذاق کیا، میں نہ ہنسا. گھڑی آہستہ چلتی رہی، جیسے وقت نے بھی وزن اٹھا لیا ہو. گھر آیا تو دروازے پر چیلیں زیادہ تھیں. رشتہ دار اندر، کمرہ بھرا ہوا تھا. خاموشی کے بیچ میں سرگوشیاں. میں نے امی کو ڈھونڈا. وہ کچن میں تھی. کب پکڑتی، رکھ دیتی، پھر پکڑتی، جیسے ہاتھوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو. میں نے بس اتنا دیکھا، ان کی آنکھیں لال تھیں. ابو کمرے کے کونے میں بیٹھے تھے، سر جھکائے، ہاتھ آپس میں جوڑے، جیسے کوئی دعا مانگ رہے ہوں، مگر لب نہیں ہل رہے تھے. ان کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے میرا کاندھا تھاما، زور سے، اتنا زور سے کہ مجھے درد ہوا، مگر میں کچھ نہ بولا. میں ہمیشہ وقتوں میں کچھ نہیں بولتا تھا، بس سنتا تھا. اندر سننے کی ایک جگہ بن گئی تھی.
جہاں آوازیں آ کے رک جاتی، جہاں لفظ بیٹھ جاتے ہیں جیسے مسافر اسٹیشن پر. پھر خبر ملی، بس ایک جملہ، دادی چلی گئی. میں دادی کے اتنا قریب نہ تھا مگر گھر میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو. وہ جو نیم کے درخت کے نیچے شام ہوتی تھی وہ ختم سی ہو گئی ہو. لوگ آئے گئے، تسلی دی، چائے پی، مگر دروازے کے بیچوں بیچ ایک سرد ہوا کھڑی رہی. اس نے کپڑا ہلا دیا اور میں اندر سے خالی ہو گیا. میں نے پہلی بار سیکھا کہ جانے والوں کے بعد گھر میں چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں مگر آوازیں بدل جاتی. برتن کی کھنک، قدموں کی چاپ، پکارنے کے انداز سب بدل جاتے ہیں اور یہ بدلاؤ بہت آہستہ چبھتا ہے. وقت گزرتا رہا، ہم نے جینے کی کوشش کی. امی نے کہا زندگی چلتی رہتی ہے بیٹا. ابو نے سر ہلایا. میں نے کتابیں کھولیں، صفحے پلٹے مگر لفظ اندر نہیں اترے. میں باہر نکلا، نیم کے نیچے بیٹھا. ہوا کم تھی. میں نے درخت کی چھال پر ہاتھ رکھا. ٹھنڈی تھی، جیسے کسی نے اندر سے ساری گرمی لے لی ہو. اسی شام ساجد آیا. اس نے کہا چل میدان تک. میں اٹھا. ہم دونوں خاموشی سے چلے. راستہ وہی، گرد وہی، مگر قدم بھاری. میدان پہنچ کر ساجد رکا. بولا تجھے یاد ہے جب تو گرتا تھا ہنستا تھا؟ میں نے ہونٹ بھیگے محسوس کیے. کچھ کہنا چاہا، کچھ نہ کہا. بس آسمان دیکھا. بادل تھے، شکلیں بدل رہے تھے. میں نے آنکھیں سکیڑی مگر کوئی شکل پہچانی نہ کی. شاید میں بدل چکا تھا. گھر آ کر امی کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا. کہا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں. بس کچھ دیر بعد آہستہ امی درد کیسے رکتا ہے؟ امی نے میرا ہاتھ پکڑا. گرم تھا. بولی وقت دیتا ہے اور ہم خود تھوڑا تھوڑا چھوڑنا سیکھ لیتے ہیں. میں نے پوچھا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ وہ مسکرائی مگر آنکھیں گیلی. بولی جس چیز کو ہم پکڑتے ہیں وہ ہاتھ میں چبھتی رہتی ہے. جب ہاتھ ڈھیلا کر دیتے ہیں تو چبھن کم ہو جاتی ہے. میں نے ہاتھ دیکھا. واقعی ہتھیلی میں چھوٹے چھوٹے نشان تھے. پتہ نہیں کب بنے. میں نے انگلی سے انہیں چھوا. درد کم تھا مگر تھا. اس دن کے بعد میں زیادہ چپ ہو گیا، جیسے شریک گفتگو بدل گئی ہو. اب میں خود سے بات کرتا. رات کو جب سب سو جاتے میں سانس لیتا. اپنی ہی سانس کی آواز. چڑیا گھر کی سیٹی نہیں، ہوا کا شور نہیں، بس اندر کی آواز. میں سوچتا کیا ہر گھر میں ایسی خاموشی چپتی ہوگی جو کسی دن باہر آ جاتی ہے اور سب کچھ اندر کھینچ لیتی ہے. ابو صبح جلدی نکلنے لگے. کام بڑھ گیا تھا. شاید وہ گھر کم رہنا چاہتے تھے. میں جانتا تھا. بس دیکھتا تھا. ان کے قدموں کی رفتار، ان کی جیب میں چابیوں کی آواز، ان کے کھانسنے کا انداز، سب بدل گیا تھا. امی نے گھر کو سنبھال لیا. میں اسکول گیا، پھر واپس، پھر چھت، پھر نیم کے نیچے. ایک سادہ سا چکر جس میں کہیں کہیں ایک خلا جسے میں بھر نہیں پاتا تھا. ایک شام امی کو کہتے سنا بچے بڑے ہو رہے ہیں. ابو نے کہا ہاں. پھر خاموشی. پھر امی کی ہلکی آواز دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے. ابو نے کچھ نہیں کہا. میں دروازے کے پاس کھڑا تھا. مجھے لگا یہ جملہ میرے لیے نہیں مگر پھر بھی جیسے میرے اندر کسی جگہ جا کر رک گیا ہو. دل بڑا کرنا پڑتا ہے. میں سمجھا نہیں مگر یاد رکھ لیا. یوں ہی دن گزر گئے. میں جوان ہونے لگا. قد بڑھ گیا. آواز بدل گئی مگر اندر کا بچہ کہیں وہیں رہ گیا. وہی جو آسمان کی شکلیں ڈھونڈتا تھا، وہی جو دوڑتے ہوئے گر جاتا تھا پھر ہنستا تھا مگر ہنسی کم ہو گئی تھی. گھر کی دیواریں نئی کیلیں لگتی تھیں. نئی تصویریں آئیں اور پرانی اتر گئیں اور مجھے لگا شاید یادیں بھی کیلوں میں لٹکی رہتی ہیں.
جب ہم انہیں اتارتے ہیں دیوار پر نشان رہ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ صبح جب سورج کی روشنی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ شاید یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ میں ہر بار یہی سمجھا کہ بس یہ آج کا اتفاق ہے، مگر بعد میں پتہ چلا روشنی باہر تھی، اندر نہیں، اور اندر روشنی لانے کے لیے کھڑکی کھولنا پڑتی ہے، ہمت چاہیے، ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے۔ مگر جب ہاتھ کانپیں اور ہینڈل برف بن جاتا ہے اور ہاتھ سن ہو جاتا ہے، میں نے کئی صبحیں ایسی ہینڈل کو دیکھتے گزار دی۔ ہاتھ بڑھایا، واپس کھینچا، سوچا شام کو کھولوں گا، پھر رات ہو گئی، پھر اگلا دن، اور میں اندر ہی اندر بند ہوتا گیا۔ کبھی کبھی امی میرے کمرے کی روشنی خود جلا دیتی، کہتی اندھیرا آنکھوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں سر ہلاتا اور کہتا ہاں، مگر اندر کا اندھیرا بلب سے نہیں جلتا۔ یہ مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ ایک دن ساجد نے پوچھا کب تک یوں ہی رہے گا؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا چل کہیں دور چلتے ہیں۔ میں ہنسا، کہاں؟ وہ بولا درخت کے اس پار جہاں ہوا تھوڑی تیز چلتی ہو۔ ہم گئے، نیم کے سائے سے نکل کے سڑک کے موڑ تک۔ وہاں ہوا واقعی بہت تیز تھی، میرے چہرے پہ لگی، آنکھیں گیلی ہوئیں۔ میں نے پہلی بار بڑے عرصے بعد پورا سانس لیا۔ میں نے ساجد سے کہا شاید مجھے خود سے بات کم کرنی چاہیے۔ وہ ہنسا، خود سے بات اچھی ہے مگر جواب باہر ہی ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کو جب سب سوئے، میں نے کھڑکی تھوڑی سی کھول دی، تھوڑی سی، اتنی کہ ہوا کی ایک لکیر اندر آ جائے، اور اس لکیر کے ساتھ مجھے لگا شاید سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر میں چاہوں، اگر میں کوشش کروں۔ آواز میں بیرونی دنیا کی ہلکی سی رونق، مگر اندر اداسی برقرار۔ اگلی صبح روشنی تھوڑی سی اندر آئی۔ میں نے کتاب کھولی، صفحہ نمبر یاد نہ رہا، مگر لفظ تھوڑا تھوڑا اندر اترنے لگے۔ امی نے دور سے کہا ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا جی۔ آواز میں لرزش کم ہوئی، مگر تھی۔ میں نے اسے ڈھانپ لیا، جیسے سردی میں ہم کانپتے ہوئے ہاتھ جیب میں چھپا لیتے ہیں۔ یہی میری ابتدا تھی، ایک سادہ سا گھر، ایک چھوٹا سا شہر، ایک نیم کا درخت، دو دوست، چند جملے جو آج تک میرے ساتھ ہیں۔ آہستہ بات کرو، درد رک جائے گا، دل بڑا کرنا پڑتا ہے، جواب باہر بھی ملتے ہیں۔ میں نے ان جملوں کو اندر رکھا، جیسے بچے اپنی چیزیں بستے کے نیچے چھپا دیتے ہیں کہ کوئی لے نہ جائے، مگر زندگی ایسے نہیں چلتی۔ چیزیں چھپا دیتی ہیں، وہ تو خود ہمیں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ یا شاید میری آنکھوں نے چاہ کے ہلے، بس چل پڑی، گرد اڑتی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا، جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لی۔ ہوا نے چہرہ چھوا، پھر کچھ ٹھنڈا نہ ہوا۔ میں نے اپنی ہتھیلی دیکھی، پسینہ تھا، انگلیاں کانپ رہی تھیں، میری سانسیں پھٹ گئیں جیسے اندر کوئی رسی کھینچی جا رہی ہو۔ میں گھر آیا، دروازہ بند کیا، کمرے میں آیا، کھڑکی کھولی، ہوا تیز تھی، پھر بھی اندر کم آئی۔ میں نے ڈائری کھولی، قلم اٹھایا، وہ لفظ لکھے، وہ گئی، پھر قلم رکھ دیا۔ میں نے سوچا کیا لکھوں؟ آہستہ آہستہ، جیسے چلنا سیکھتے وقت کبھی ڈگمگاتے ہیں پھر سنبھل جاتے ہیں، اسی سیکھنے میں میں نے ایک اور بات سمجھی کہ خاموشی بولتی ہے، بس ہم سنتے نہیں، یا سن کر مانتے نہیں۔ میں سننے لگا، خاموشی کے بیچ اپنی سانس، اپنے قدم،
اپنے دل کی دھڑکن، اور مجھے لگا کہیں دور سے کوئی اور سانس بھی چل رہی ہے، کوئی اور قدم بھی جو میرے ساتھ ساتھ ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ یہ حصہ اس ساری کہانی کا پہلا دور ہے۔ اس کے بعد دروازے بدل گئے، راستے بدل گئے، لوگ آئیں گے جائیں گے، مگر جو میں ہوں میں یہی بنا، اسی چھوٹے شہر میں۔ اور ہاں، وہ صبح جس میں روشنی نہیں آئی تھی وہی میری پہچان بن گئی۔ میں نے روشنی کے انتظار میں کیسا رہتا ہوں، اور جب روشنی نہیں آتی تو میں کیا کرتا ہوں؟ کبھی لمبی خاموشی، میں تب بھی یہی کرتا تھا، کھڑکی کو دیکھتا اور اپنے اندر آہستہ آہستہ خاموش چیخ سن لیتا، جیسے میں کسی کو سننا نہیں چاہتا، اور شاید کوئی سنانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں گیا۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم بچتے کیوں ہو؟ میں نے سر جھکا کے کہا، بس یوں ہی۔ اس نے ہنستے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، جب دل کرے۔ دل کرتا بھی تھا مگر قدم نہیں مانتے تھے، جیسے کسی نے میرے اندر ریت بھر دی ہو۔ چھت پر اب کم جاتا ہوں، کبھی کبھی جاتا تو آسمان وہی بادلوں کی شکلیں نہیں ملتی، نہیں بنتی، نظریں تھک جاتی ہیں، یا شاید دل۔ میں نے ڈرنے کے جوتے بھی ڈبے میں رکھ دیے، فیتے اندر چھپا دیے، ڈھکن بند کر دیا، اوپر ایک پرانا اخبار رکھ دیا کہ نظر نہ پڑے۔ ایک دن امی نے وہ اخبار ہٹایا، ڈبہ دیکھا، پوچھا، یہ کیوں بند کیا؟ میں نے کہا، وقت نہیں ملا، بس ڈبہ واپس وہیں رکھ دیا۔ میں نے خود سے کہا، کبھی تو کھولوں گا، مگر کب پتہ نہیں۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانا سیکھنے لگا، ہونٹوں کے کونے اوپر، دانت کم، آنکھیں تھوڑی سی بڑی، مگر جب اندر سے کچھ نہ ہو تو باہر کی ہنسی مسکراہٹ کس کام کی؟ امی نے ایک بار دیکھ لیا، آہستہ سے بولی، زبردستی مت کر۔ میں نے گردن ہلا دی اور آئینہ الٹ کر رکھ دیا۔ میری جیب میں چند سکے تھے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بوتل لی، ٹھنڈا پیا، ڈھکن کھولا، ایک گھونٹ لیا، گلا جیسے جل گیا مگر مزہ آیا، جیسے کسی نے اندر کوئی چیز دھو دی ہو۔ ڈھکن بند کر کر میں دیر تک چلتا رہا۔ جب تھک گیا تو ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک بوڑھا بیٹھا تھا، وہ بھی چپ، میں بھی چپ۔ کچھ دیر بعد اس نے خود سے کہا، آواز سے زیادہ خاموشی تھکا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود سے کہا، آواز سے زیادہ خاموشی تھکا دیتی ہے۔ میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، خود سے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اندر جواب دیا، ہاں، مگر باہر آواز نہ نکلی۔ گھر واپس آیا تو ابو صحن میں آسمان دیکھ رہے تھے۔ میں رک گیا، ایک پل سوچا آج بات کر لوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو۔ انہوں نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، ہاں۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے بس اتنا کہا، ٹھیک رہنا۔ میں رک گیا، شاید میں چاہتا تھا کچھ اور پوچھیں مگر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، شاید پوچھ نہیں پاتے، میری طرح وہ بھی تھک گئے تھے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کمرے میں آ کر دروازہ آہستہ سے بند کر لیا۔ ڈائری میں آج ایک نئی لائن لکھی، اگر میں آواز نہ دوں تو بھی کیا کوئی سنے گا؟ پھر خود ہی اگلی لائن میں نے لکھ دی، شاید نہیں۔ پھر جب دونوں لائنیں کاٹ دیں زیادہ زور سے تو کاغذ پھٹ گیا۔ میں نے صفحہ بدل دیا، اگلے صفحے پر صرف تاریخ لکھی اور کچھ نہیں۔ شاید میں تاریخوں میں چھپنا چاہتا تھا۔ محلے میں ایک شادی تھی، گھر گھر روشنی، ڈھولک، لڑکے ناچ رہے تھے۔ امی نے کہا، چلو تھوڑی دیر، اچھا لگے گا۔ میں گیا، دروازے پر رکا رہا، اندر ہنسی تھی، باہر میں۔ خالہ نے مجھے دیکھا، بولی،
ادھر آؤ. میں گیا, بیٹھ گیا. انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا واہ, کون سا مضمون؟ میں مسکرایا. بس عام سا. گفتگو وہیں رک گئی. میں نے سانس لی اور ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں گھمایا. واپس آیا تو امی نے پوچھا اچھا لگا؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا کتنی دیر رہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں, وہاں وقت بھی سست تھا اور شاید میں بھی, معلوم نہیں. ساجد ایک دن آیا, بولا شام کو چھت پہ چلیں, ہوا اچھی ہے. میں نے ہاں کر دی. ہم چھت پر گئے. واقعی وہاں ہوا اچھی تھی. کپڑے رسی پہ ہل رہے تھے. دور سے کسی کے گھر سے کہہ آئے. پھر خاموشی. ساجد نے کہا تجھے یاد ہے تو نے ایک بار بارش میں ایسا دوڑا تھا؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا ہاں. وہ بولا وہ دن اچھا تھا. میں نے کہا تھے. ہم دونوں نے زیادہ بات نہیں کی, بس وہیں کھڑے رہے, ہوا سنتے رہے. جاتے ہوئے میں نے کہا جب دل کرے گا بس ایک بات کہہ دینا, ہم چلیں گے. میں نے سر ہلا دیا. دل اندر سے کہا کہہ دے. زبان نے کہا نہیں. کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا. میں نے میرے پاس بیٹھے. کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا. اس نے میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کی. میں نے کرسی تھوڑی سی ہٹا دی. جگہ بن گئی. وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا میں یہاں نیا ہوں. میں نے کہا ہم بھی کبھی تھے. وہ ہنسا. اچھا جملہ ہے. میں نے کچھ نہ کہا. چھٹی کے بعد وہ ملا. چلو ساتھ چلتے ہیں. میں نے کہا میرا راستہ الگ ہے. سچ یہ تھا, میرا راستہ کہیں نہیں جاتا تھا, بس گھوم پھر کر وہیں. مگر میں نے یہی کہا اور وہ اپنے راستے پہ چل پڑا. امی ایک رات میرے سر میں تیل لگا رہی تھی. ہاتھ بہت نرم تھے. انہوں نے پوچھا سر درد رہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں تھوڑا رہتا ہے امی. انہوں نے آہستہ آہستہ انگلیوں سے مالش کی. بولی خود پر رحم کیا کرو. میں نے چونک کر پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح تم دوسروں کی غلطی معاف کرتے ہو, بس وہی اپنے آپ کی تھکن میں. میں خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد بس اتنا کہا کوشش کروں گا. ان کے ہاتھ چلتے رہے اور مجھے یوں لگا جیسے اندر کا شور تھوڑا ہلکا ہو گیا ہو. اگلے دن میں بازار سے گزرا تو ایک پرانا کھلونا دیکھا. گھومنے والا لٹو, وہی جو بچپن میں گھوم آتے تھے. میں نے اسے ہاتھ میں لیا. 2 منٹ دیکھا, پاس رکھ دیا. پیسے تھے مگر میں نے خریدا نہیں. گھر آ کر مجھے لگا شاید مجھے خرید لینا چاہیے تھا. شاید وہ گھومتا اور مجھے یاد دلاتا کہ چیزیں اب بھی چل سکتی ہیں. میں واپس گیا. وہ بک چکا تھا. میں نے دکاندار سے کہا اور آئے گا؟ اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اور چل دیا. کبھی کبھی کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایسا ہو جاتا ہے جس دیواریں تھوڑی تھوڑی قریب آ رہی ہوں. میں فوراً کھڑکی کھول دیتا ہوں. ہوا آتی ہے. میں لمبی سانسیں لیتا ہوں. خلا اندر بھی ہے باہر بھی, بس اندر والا چپتا ہے. میں نے ایک بار خود سے کہا کس سے بات کر. میں نے نمبر گھمایا ساجد کا. گھنٹی بجتی رہی. میں نے کاٹ دیا. پھر بلال کو میسج کیا باہر چلیں. فون رکھ دیا. خود کو کہا کل. پھر پنکھے کی آواز. پھر وہی رات. امی کبھی کبھی رات کو میرے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتی. شاید وہ جان لیتی تھیں کہ میں جاگ رہا ہوں. وہ آہستہ سے بولتی سونا چاہیے. میں کہتا جی. وہ پوچھتی ڈر تو نہیں رہے؟ میں کہتا کوشش کر رہا ہوں. وہ اٹھتی, دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیتی کہ روشنی کی ایک لکیر اندر آئے. اس لکیر میں دیر تک میں دیکھتا رہوں جیسے کوئی راستہ ہو جو دروازے کے نیچے سے گزرتا ہوا کہیں دور جا رہا ہو.
ایک دن اسکول جاتے ہوئے میں نے دیکھا ساجد دور بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہے, چہرے پر سنجیدگی ہے. میں قریب گیا, پوچھا کہاں؟ اس نے کہا شام کی نوکری مل گئی ہے, گھر کا خرچ پڑ گیا ہے. میں نے واہ کہنا چاہا مگر مبارک کہنا چاہا, زبان پر آیا مگر بس ایک آدھا سا لفظ نکلا. وہ مسکرا دیا, کہا چلو کبھی شام کو ملتے ہیں. بس آ گئی, وہ چلا گیا. میں سڑک کے کنارے کھڑا رہا, گرد اڑتی رہی اور مجھے لگا لوگ بھاگ رہے ہیں, میں کھڑا ہوں.